السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کے پاس کتاب کی PDF پہنچ گئی نا؟ جی الحمدللہ۔ سب کو اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے نماز۔ نماز دین کے کس اصول میں آتا ہے؟ دین اسلام کے 5 ارکان میں، یعنی نماز اسلام کا وہ رکن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آپ کلمہ پڑھ لیے لیکن نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی حالت سکرات کا عالم تھا، آپ بار بار بے ہوش ہوتے جا رہے تھے، اس وقت میں بھی آپ اپنی امتیوں کو یہی حکم دے رہے تھے کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کا خیال رکھو۔ یہاں تک کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ کی اتنی چاہت تھی، آپ وہ نبی ہیں جس کو اللہ نے معصوم عن الخطا کہہ دیا ہے، یعنی آپ کی چھوٹی موٹی جو کوتاہیاں غلطیاں تھیں اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ آپ کا کوئی بھی ایسے گناہ نہیں ہے جس پہ آپ کو پکڑ ہوگی۔ سبحان اللہ، وہ عظیم ہستی، اس وقت کا عالم ایسا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں آپ اپنا سر رکھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے لیکن آپ کی چاہت ہے کہ میں مسواک کروں اور وضو بنا کے نماز پڑھوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کو وضو بھی کراتی تھی لیکن پھر بے ہوش ہو جاتے تھے، اور بے ہوش ہونے پہ پھر وضو کرنا پڑتا ہے کیونکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ عالم میں آپ نماز نہیں چھوڑ رہے تھے، تو سوچئے کیا نماز معمولی چیز ہے؟ بالکل نہیں۔ نہیں، ہر عمل اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی نافذ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیج دیا اور کہا کہ روزے رکھنا ہے، روزے تم پہ فرض ہے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھو۔ کیسا روزہ؟ کیا اجر ہے روزہ رکھنے پہ؟ کیا فضیلت ہے روزے کی؟ بتائیے کیا فضیلت ہے؟ اپنے اندر تقوی پیدا ہوتا ہر عمل کا اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ثواب بتائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن روزے کے لیکن اس بارے میں کا روزے کو مخاطب کرتے ہوئے اس اللہ کا تعالیٰ اللہ کیا سبحانہ جی اللہ فرماتے سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ خود اس کا بدلہ دیں گے، اجر وہ دیں خود گے۔ بدلا دیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو میں اس کو اس کا اجر دوں گا۔ سبحان اللہ، ویسی عظمت والا روزہ کہاں فرض ہوا؟ زمین پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام آ کے احکام دیے، لیکن نماز کا کیا معاملہ ہے؟ نماز کیسے فرض اور ہوئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بلا کر ہے۔ تحفہ دیا نماز معراج میں۔ دیکھیے سبحان اللہ، تو اس چیز سے بھی اس کی عظمت معلوم ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ جی جی اگر ہو میں جائے۔ نماز کے بارے میں بتانے بیٹھوں تو شام ہو جائے گی، لیکن اس بارے میں احادیث اور اس کی فضیلتیں ختم نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا بس کہنے کی اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے خود سورہ بنی اسرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس عرش پر بلا کے نماز جیسا تحفہ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو نماز عمل ہے اس ایک عمل میں بندہ اپنے رب کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ جب کوئی بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ایسے قریب ہو جاتا ہے جیسے اس کے کان میں سرگوشی کر رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو یہ موقع دیے کہ آؤ میرے قریب،
لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہوم ورک ہے بعد میں کریں گے، کام ہے بعد میں کریں گے، پکانا ہے بعد میں نماز پڑھیں گے، تیار ہونا ہے بعد میں نماز پڑھیں گے، بچے ستا رہے ہیں بعد میں نماز پڑھیں گے، ہر چیز ہم پہلے کر دے رہے ہیں، نماز کو بعد میں کر دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آتا؟ جی آتا. کیسا نہیں آئے گا پھر؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلا کے اتنا قیمتی تحفہ دیا کہ اے نبی اپنی امت کو دے دو اور کہو کہ جب تم نماز پڑھو گے تم میرے قریب آؤ گے۔ دوسرا یہ کہ اپنے بندوں پہ کرم کر دیا اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ میرے بندوں مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے قریب آؤ۔ تیسرا یہ کہ جب آپ نماز سے پہلے ہی وضو کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو پاک کر دیتا ہے، آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں، وسعتیں اللہ تعالیٰ نے اس نماز میں رکھی ہے، اور بندہ کیا کر رہا؟ اس کی دیے ہوئے تحفے کی ناقدری کر رہا، اس کی رحمت کو دھتکار دے رہا، انکار کر دے رہا اس کا۔ آپ کی امی، وہ ماں جو آپ کو پیدا کرتی ہے، بچپن سے لے کے اب تک آپ کو پالتی ہے، پوستی ہے، آپ کی ہر چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو وہ برداشت کرتی ہے اور سہتی بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کے پوری کوشش کرتی ہے کہ آپ کی تکلیف دور ہو۔ ویسی ماں، اگر آپ کے ماں آپ کے لیے کوئی تحفہ لے کے آئے، آپ اس تحفے کو لیے اور بازو میں رکھ دیے، دیکھے بھی نہیں، کھولے بھی نہیں، اور نہ اس چیز کو آپ پھر کبھی استعمال کر رہے ہیں، آپ کی امی دوبارہ کبھی آپ کو کوئی تحفہ لاتے ہیں؟ نہیں. نہیں لے گا. نہیں لاتے۔ وہ ماں جو آپ کو جنی، وہ ماں جو آپ کو جانتی ہے، وہ ماں جو آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، ایک چھوٹے سے تحفے پہ آپ سے ناراض ہو جاتی، جتاتے نہیں، بتاتے نہیں، نہیں پسند آیا ٹھیک ہے بیٹا، دوبارہ خیال بھی نہیں کرتے ارے تحفہ لے کے جائیں گے، نہیں، پسند کے لے لیں تو ان کو پسند نہیں آتی میری چوائس۔ تو وہ رب العالمین جو کئی ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے، اور اس کی ایسی ذات ہستی ہے اس کی کہ ہم تعریف بھی بیان نہیں کر سکتے اس کی اس زبان سے، وہ ہستی، وہ ذات مقدس آپ کو موقع دے رہا اپنے پاس آنے کا، آپ کو موقع دے رہا اس عظیم تحفہ قبول کرنے کا، تو آپ جب اس کی ناقدری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ میری ناراض. اسلامی بہنوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی یہ نہیں کہ وہ تم پر رزق تنگ کر دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی یہ نہیں کہ وہ تمہیں مصیبتوں میں چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی یہ نہیں کہ وہ تم سے صحت چھین لیتا ہے، اللہ کی ناراضگی یہ ہے کہ وہ تم سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہم احفظنا من ذلک۔ لہٰذا نماز کے بارے میں اسلام ہمیں اتنی تعلیمات دیتا ہے کہ بندہ اگر اسے سمجھے تو چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، موت بھی اگر آ رہی تو موت کو بولیں گے 1 منٹ رک جاؤ میں نماز پڑھوں گی، ویسی برکتیں اس میں چھپی ہوئی، ویسا عمل ہے یہ جسے ہم آج ایک دم بالکل لائٹ لے رہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھ رہے۔ تو لہٰذا نماز پر فوکس کیجئے، نماز کو اپنی زندگیوں میں لائیے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایسا سکون، ایسی رحمتیں، ایسی برکتیں آپ کے گھروں میں آئیں گی، آپ کی سوچ ہے پھر۔ چلیے، تو بہرحال یہ کچھ تمہیدی باتیں تھی، نماز کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب یہ اسلام میں نماز کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے، یہاں صاحب کتاب کی چند الفاظ ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ چلیے دیکھیے، نماز کلمہ شہادت کے بعد سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور اسلام کا دوسرا رکن ہے، رکن یعنی حصہ جیسے جسم کے اعضاء کہتے ہیں ویسا اسلام کا رکن۔ نماز دین کا ستون ہے، ستون یعنی پلر، کھمبا۔ نماز مسلمان کی پہچان ہے جو ہر حال میں فرض ہے، یعنی جب تک آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں، ایک آدمی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اب پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہے، عام لوگ ابھی پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں، داڑھی نہیں ہے، عام لوگوں کو بھی داڑھی نہیں ہے، بال بھی ایسی کٹنگ ہے جیسے عام لوگوں کی ہی ہے، آپ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، لیکن جب وہ مسجد جائے گا، نماز پڑھے گا، تب آپ اس کو بول سکتے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔
تو یہ نماز مسلمان کی پہچان ہوئی یا نہیں؟ ہوئی بالکل۔ بچپن ہی سے نماز کی پابندی ضروری ہے، کتنے سال سے؟ 7 سال 10 سال 7 سال کی مشکل 7 سال سے بولنا ہے کہ 10 سال سے بچہ 7 سال کا ہو تو کر دینا، لے کر 7 آنا سال ہے سے ٹریننگ شروع کر دینا، ان کو ساتھ میں لے کے جانا، بچی ہے تو ساتھ میں نماز پڑھنا، بچہ ہے تو ان کو مسجد بھیجنا، ان کو شوق دلانا، 10 سال سے پابندی کرانا، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ تمہیں جانا ہی جانا ہے۔ ایک ماں آتی ہے، آ کے ایک عالم صاحب سے پوچھتی ہے کہ عالم صاحب کوئی ایسا طریقہ بتائی یا کوئی ایسی دعا بتائے جس سے میں اپنے بیٹے کو نماز کا پابند بنا سکوں۔ تو وہ پوچھتے کہ کیا مطلب ہے، کہنا کیا چاہتی ہو؟ تو وہ کہتے کہ ظہر اثر مغرب تو وہ پڑھ لیتا ہے لیکن فجر اور عشاء اس کی چھوٹ جاتی ہے، میں کہتی ہوں سمجھاتی ہوں لیکن میری بات نہیں مانتا ہے، فجر میں اسے اٹھاتی ہوں لیکن وہ اٹھتا نہیں ہے۔ تو عالم صاحب ایک مثال دے کے سمجھاتے کہ کہتے اگر گھر میں تمہارے آگ لگ گئی، تمہارا بچہ سو رہا ہے تو تم کیا کرو گی؟ اسے ویسے ہی سونے دو گی؟ ایک دو بار اسے ہلا کے اٹھا کے اسے چھوڑ دو گی؟ کیا کرو گی؟ کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کے لے کے چلے جاتے جھنجھوڑتے، زبردستی کرتے ہیں پانی ڈالتے، کچھ بھی کرتے، مار کے تو بٹھاتے، اگر نہیں بھی اٹھے تو کھینچ کے وہاں سے لے کے جاتے، لیکن آگ میں جلتا ہوا چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ تو عالم صاحب کہتے کہ یہ تو دنیا کی آگ کی مثال ہے، ایسی آگ کے لیے تم اپنے بیٹے کو جی جان لگا کے ہٹا رہے ہو، اٹھا رہے ہو، وہاں کی جو آگ ہے وہ تو یہاں سے 70 گنا زیادہ ہے، اور وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے جس میں وہ جلتا رہے گا جلتا رہے گا۔ ایسی آگ سے بچانے کے لیے کیا تم صرف ایسا ہلا کے چھوڑ دو گے، اٹھا کے چھوڑ دو گے؟ نہیں سوچنے کی بات ہے۔ نہیں اٹھ رہا، میں اٹھائی، کوشش کری، ہو گیا، فرض ادا ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ آپ کو کوشش کرنا نہیں ہے، آپ کو پوری طریقے سے ان کو نماز بھیجنا ہے، چاہے آپ ان پر پانی ڈالو، چاہے آپ ان کو غصہ کرو، یا چاہے آپ ان پر ہاتھ اٹھاؤ، آپ کو اجازت ہے نماز کی حد تک۔ ماں باپ کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اجازت دی کہ نماز کی پابندی نہیں کر رہے تو مارو، چاہے آپ کا بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے یا بیٹی، نماز پابند بنانا چاہیے۔ دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اب یہاں پر انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ لوں گی، ایک ایک چیز پہ میں انشاءاللہ پوری طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، کیا مطلب ہو اس کا؟ جب تک آپ اس کا مطلب نہیں سمجھتے یہ جملہ آپ کی سمجھ میں آتا نہیں نہیں آتا۔ اب یہاں پر صاحب کتاب بول دیے نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ، اور یہ جو صاحب کتاب یہ جو پوائنٹس لکھ رہے ہیں نا، یہ بھی احادیث کے ٹکڑے ہیں، یہ قرآن و حدیث کے ٹکڑے ہیں، ایسے ہی اپنی طرف سے نہیں لکھے یہ۔ جی نماز اللہ کی یاد ہے مطلب کیا؟ مطلب کیا سمجھا آپ اس سے؟ مطلب اللہ تعالیٰ اپنے کو بلا رہے کہ میرے قریب آؤ، آپ سے کچھ مانگنا ہے تو مانگو۔ بارک اللہ، بالکل صحیح۔ اور کیا سمجھے؟ اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے تو ہی ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں نماز کے لیے۔ کامیابی کی طرف لوٹ کر آؤ بول کے اللہ تعالیٰ بلا رہی ہے۔ اللہ سے ڈرنا ہے۔ نہیں، ڈر کا تو نہیں ہے۔ دیکھیے، نماز اللہ کی یاد ہے مطلب، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہی ہوں۔ ابھی آپ کہیں باہر گئے، ٹھیک ہے، باہر نہیں، آپ کی نعمتوں کا شکر شادی ادا ہو گئی، کرنا۔ نہیں، آپ کی بہن کی شادی ہو گئی، ٹھیک ہے، اب آپ کی بہن سسرال میں رہتے، آپ اپنے گھر میں رہ رہے، امی بابا کے پاس ہے۔ اب آپ اپنے ماں باپ کے پاس رہتے ہوئے اپنی بہن کو یاد کرتے نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔
یاد کرتے. تو یاد کرنے پہ آپ کیا کرتے؟ ان کو کال بات کر کے کرتے. بات کرتے، کال کرتے، ہے نا. ہر وقت کر سکتے آپ ان کو بات، کبھی بھی کال کر سکتے؟ نہیں. نہیں کر سکتے. تو آپ کیا کرتے؟ اپنی بہن سے ہی پوچھ کے ایک ٹائم سلیکٹ کر لیتے کہ ہمارا یہ ٹائم رہے گا، تم اس وقت میں فری ہو جانا. یا تو جی. صبح میں 1-2 گھنٹے اس میں سے کوئی تھوڑا وقت لے کے آپ بات کر لیتے، یا شام میں یا دوپہر میں، ہے نا. جی. کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ یاد. ان کی یاد کی محبت وجہ سے، کیونکہ آپ ان کو یاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے کا مطلب بھی اسی مثال سے آپ سمجھیے کہ آپ دن بھر کاموں میں مصروف رہ رہے ہیں. صبح کا ناشتہ، پھر گھر کی صفائی، پھر بچوں کے کام، پھر بڑوں کی خدمتیں، پھر اس کے بعد اس میں آپ تھک جاتے، آرام کرنے کے خرچ سے چلے جاتے. تو بیچ میں جو وقفہ آ رہا اس میں اللہ بلا رہا ہے کہ میری طرف آؤ. تم مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ تم میری عبادت کرو گے. اللہ یاد دلا رہا، کال کر رہا اللہ تعالیٰ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. اس دنیا میں تم کام کاج کرنے کے لیے نہیں گئے ہو، اس دنیا میں تم اپنے گھروں کی صاف صفائی کرنے نہیں گئے ہو، اس دنیا میں تم اپنے گھروں کو اچھے سے اچھا کرنے کے لیے یا زیادہ سے زیادہ پیسے کما کے اپنی عیش و آرام بڑھانے کے لیے نہیں گئے ہو. کیوں گئے ہو؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. میری عبادت کرنے کے لیے گئے ہو. تو ہی تمہاری آخرت کی کامیابی ہے. تم میری طرف آؤ، یہ اللہ یاد دلا رہا. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب آپ اللہ کو یاد رکھ رہے ہیں، آپ اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، آپ اللہ کے قریب جا رہے ہیں. یہ اس جملے کا مطلب ہوا. سمجھیں؟ تو لہٰذا اب اگر اذان ہو رہی، آپ نماز کے لیے نہیں جا رہے ہیں، تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ کو یاد نہیں کر رہے. تو یاد نہیں کر رہے، آپ اللہ سے دور ہو جا رہے ہیں. اللہ ہمیں بچائے. نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض ہونے سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق، طریقے کے مطابق نماز پڑھا کرتے تھے، صبح شام پڑھتے تھے. اس کے بعد پھر جب جبرائیل علیہ السلام نماز بتائے، اس وقت بھی فرض نہیں تھی، تو اس وقت بھی آپ نماز پڑھا کرتے تھے پابندی کے ساتھ. ایسا نہیں کہ کبھی پڑھے کبھی چھوڑے، نہیں. ایک طرح سے آپ کو لگن تھی، ایک طرح سے آپ کو اللہ کی طرف قربت کا یہ جو ذریعہ ملا تھا نماز، اس میں سکون ملتا تھا. تو جب فرض ہو گئی، فرض ہونے کے بعد بھی آپ نوافل بھی پڑھا کرتے تھے کثرت سے. فجر میں 2 رکعت سنت کثرت سے، ایک بھی آپ کی خزاں نہیں ہوتی تھی، ایک بھی نماز آپ کی چھوٹتی نہیں تھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے، جس چیز سے اس میں اس کو شوق آتا ہے، وہ اس چیز کو اپنے قریب رکھتا ہے نا. اب مثال کے طور پہ آپ جس سے محبت کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو یا چاہے وہ کوئی چیز ہو، تو آپ اس کو دیکھتے ہی آپ کے دل کو سکون آ جاتا. آتا نہیں آتا؟ آتا. اور اکثر لوگ یہ جملہ دہراتے بھی، تمہیں دیکھ کے میرے آنکھوں کو ٹھنڈک ملی، اب جا کے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملی. ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے ٹھنڈک ملتی تھی، نماز پڑھنے سے سکون ملتا تھا. تو آپ اگر نبی سے محبت کرتے ہیں، آپ اگر نبی کو اپنا رہبر مانتے ہیں، نبی کی امتی کہلانے میں آپ کو فخر محسوس کرنا ہے، اور کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ رہنا ہے، نبی کا دیدار کرنا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنا چاہیے. نماز قائم نماز کریں. پڑھنا پابندی سے نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے. بالکل. اس کے بعد تیسرا جملہ ہے نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. یہ بڑا اہم جملہ ہے. دیکھیے اس میں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اکثر لوگ اس سے دوری اختیار کرتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ نماز کیسا بے حیائی اور برائی سے روکتی؟ پہلے ان 2 ورڈز کو سوچئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. پہلا ہے بے حیائی، دوسرا ہے برائی. بے حیائی کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننا، یا پھر مطلب الگ ہی ڈریسنگ کرنا، اپنے جو
جو چیزوں کو اللہ تعالیٰ چھپاؤ بول کے بولے ان لوگوں کا وہ کرنا، سر پہ دیکھیے، دوپٹہ۔ ہم جب بھی حیا کی بات آتی ہے تو کپڑوں کو لے کے آتے، حیا صرف جی کپڑوں کی بات میں نہیں ہے۔ نظروں کی حفاظت کرنا، کانوں کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا۔ بالکل، حیا ہر چیز میں آپ کے جسم سے جھلکنی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ بے جی حیائی کے کاموں کے قریب نہیں جانا۔ آج کتنے ایسے کام ہیں، اگر میں گناؤں تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کیا یہ بھی بے حیائی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہمارے لیے عام ہے یہ چیزیں۔ مثال کے طور پہ آپ ہیل پہن رہے، اس کی جو ٹک ٹک کی آواز آتی، یہ بے حیائی کا کام ہے۔ راستے میں جو بھی چل رہا وہ آپ کی طرف مائل ہوتے نہیں ہوتے، جی آواز سے۔ بے حیائی کا کام ہو گیا، آواز بے حیائی کا کام ہو گیا۔ آپ کسی میڈیکل پہ جاؤ، کام سے جا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، میڈیکل پہ جا رہے ہیں، کرانہ شاپ پہ جا رہے ہیں یا مال میں جا رہے ہیں، جو وہاں پہ مرد کام کرتے ہیں ان سے آپ بات کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نمبر بھی ایکسچینج کر لیتے، ٹائم پڑا تو کام آتا۔ یہ غلط ہے، یہ بھی بے حیائی کا کام ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم صرف اپنا کام نکال رہے ہیں، لیکن منع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کے دل میں ٹھیک ہے، آپ یہ سوچے ہوں گے کہ کرانہ شاپ والے ہیں یا پھر میڈیکل والے ہیں، نمبر رکھ لیں گے تو آسانی ہوگی۔ آپ ان سے ہنسی مذاق میں باتیں کر رہے ہیں، ان کے پریوار والوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ اپنے ڈیٹیلز بتا رہے ہیں، دونوں میں دوستی ہو رہی، اپنے آپ کو آپ عمر والے سمجھ رہے ہیں، اس کو چھوٹا بچہ سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا، لیکن ہر آدمی کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے ان کی فطرت بنائی ہے، تھوڑا سا کوئی ایک پرائی عورت ان سے ہنس کے مسکرا کے بات کر دے، ان کے دل میں ٹیڑھ آنا شروع ہو جاتا، وہ ان کی طرف مائل ہونے لگتے، اور شیطان اس چنگاری کو آگ میں بدل دیتا۔ کس کا نقصان ہو رہا ہے ایسا کرنے پر؟ اپنا۔ اپنا ہو رہا۔ تو آپ جا کے جو کسی سے باتیں بھی کر رہے ہو، یہ بھی بے حیائی ہے۔ اور آج کل تو اللہم حافظ من ذالک، نہ ہندو، نہ کوئی مذہب، نہ کوئی ایسا ہے کہ کسی کو مسلمان کہیں۔ مسلمان گھرانے کی عورتیں کیا کر رہی، دوپٹے یا ٹاولس اپنے سینوں پہ ڈال لیتے، جا کے گیٹوں کے پاس ٹھہرے ہوئے رہتے، دروازوں کے پاس ٹھہرے ہوئے رہتے، باہر گلیوں میں جھانک لیتے رہتے۔ وہ سمجھتے کہ ہماری عمر ہو چکی ہے، یا چھوٹے چھوٹے بچیاں، مطلب 16-17 سال کے بھی باہر نکل جا رہے۔ ایسا کرنے سے کیا ہے، ان کے اندر جو شرم ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی۔ کسی کو کس طرح سے، کس نظروں سے دیکھنا ہے، یا کسی کو دیکھنا ہی نہیں، وہ چیز ان کے اندر سے ختم ہو جاتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیسے چلنا ہے، راستے کے آداب کیا ہے، وہ چیز ان کے اندر سے ختم ہو جاتی۔ تو اس طرح سے دھیرے دھیرے وہ بے حیائی کی طرف چلے جاتے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ نماز اس بے حیائی سے کیسے روکتی؟ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے، آپ کبھی ان کو نماز کا پابند نہیں پائیں گے۔ ہے کبھی آپ کوئی آپ کے ذہن میں کسی کو پہچانتے آپ ایسا، جو نقاب نہیں لگاتی ہوں، جو دروازوں میں ٹھہرتی ہوں، یا جو کھلے عام کسی سے بھی بات کر لیتی ہوں، اپنے آپ کو نہیں فرینک کہتی ہوں، کوئی ایسی ہے؟ نہیں نہیں۔ نہیں الحمد للہ۔ تو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہے تو آپ ان کو غور کیجیے ان پر۔ وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، کبھی 1-2 بار پڑھ لیے تو بس جی ان کے لیے ڈر ختم ہو جاتا نماز ختم ہو پڑھ۔ جاتا۔ اللہ بارہ کی انہیں ہدایت دے۔ وہی بات ہے، ایسا جو نماز ہے، جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے قریب جا رہے ہیں، تو اللہ آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے نیکیوں کی طرف لاتا کہ برائیوں کی طرف چھوڑ دیتا؟ میں کیا؟ نیکیوں کی طرف لاتا۔ تو اس طرح سے جب آپ ایک ایک کر کے برائی سے دور ہوتے جائیں گے تو خود بخود آپ کے اندر حیا آنا شروع ہو جاتی۔ جی سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جی ہاں صحیح، صحیح ہے بات۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے، فجر کی نماز پڑھ لیے، نماز پڑھنے کے بعد آپ کام میں جانا ہے، لیکن آپ کیا سوچتے، نماز پڑھ لینا، تھوڑی دیر قرآن پڑھ لیں گے،
خود بخود نیکی کے تھاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو. جی تو جی آپ قرآن پڑھ لیتے. جیسے قرآن پڑھ لیا، قرآن ختم ہو گیا، چلو اب قرآن کی تلاوت ہو گئی، تھوڑا بہت کچھ تو بھی ذکر و اذکار دیکھیں گے. موبائل بھی آپ لے رہے ہیں تو ذکر کے لیے ڈھونڈتے آپ، واٹس ایپ جی میسیجز دیکھتے یا پھر جو بھی آپ کے پاس سوشل میڈیا، آپ اس پہ بھی دیکھتے کہ کوئی دین کی بات آج ملے، اس کو میں صحیح کروں، کوئی صحیح ہے ذکر بات. ملے، نیکی کی طرف جا رہے ہیں آپ. پھر جیسے یہ چیز آپ کو مل گئی، آپ وہ کرتے جاتے، اپنا گھر کا کام بھی کر رہے ہیں، گھر کے کام میں بھی آپ کو سکون ملتے جاتا. بچے بھی ستا رہے ہیں تو آپ شکر ادا کرتے، بچے تو ہے، بڑے بھی کچھ کام بول رہے ہیں تو آپ شکر ادا کرتے، چلو میں بڑوں کی خدمت کر دے رہی ہوں. پکوان بھی کر رہے ہیں تو آپ شکر ادا کرتے کہ چلو الحمدللہ کام تو ہو گیا جلدی. جی باجی. خود بخود آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلتے جاتا. آپ اگر غور نہیں کرے تو کل کا دن دیکھیے آپ، نہیں، فجر پڑھنے صحیح کے بعد کیسا آپ کا دن صحیح ہے گزرتا. باجی، صحیح ہے. ہو رہا ہے صحیح، ایسے ہی ہو رہا ہے. جی جی صحیح سمجھ ہو رہے. رہا ہے. پھر اگر کبھی کچھ باہر بھی جانا ہے تو آپ ٹالتے رہتے، نہیں نہیں جا سکتی، میں گھر میں ہی ٹھیک ہوں، گھر میں اچھی ہوں، نہیں دل نہیں بول رہا گھومنے جانا ہے، نہیں نہیں نہیں، کام ہے تو آپ کر لو. کچھ شاپنگ کے لیے چلنا ہے تو نہیں، آپ لا لو نا. بھائیوں کو بولتے، بیٹوں کو بولتے، شوہروں کو بول دیتے، باپوں کو بول دیتے، لیکن گھر سے باہر نہیں جانے کا من نہیں کرتا. جی کیوں؟ باجی. کیونکہ گھر سے باہر فتنہ ہے عورت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو. اور جب آپ اللہ کے حضور سجدے میں گرے، اللہ کے قریب گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو دور کرتا؟ نہیں اپنے حکم کی نافرمانی کرنے دیتا؟ نہیں. تو خود بخود آپ گھر میں نہیں سکون کرنے محسوس کرنے لگتے، آپ کو باہر جانے کا من نہیں کرتا، کوئی خواہش ہی نہیں رہتی آپ کی. اب جی کچھ کام بھی رہا تو یا تو آپ کسی کو کہہ کے کرا لیتے، یا کسی کو گھر سے ہی بھیج دیتے. یہ ایک چیز ہو گئی. پھر جیسے ہی ظہر کی اذان ہوئی، ظہر تک آپ بے چین رہتے. جیسے ہی ظہر کی اذان ہوئی فوراً آپ کیا کرتے، اٹھ کے پہلی فرصت میں نماز پڑھ لیتے. جی ٹال مٹول بالکل نہیں ہوتا آپ کے ساتھ. وضو کرے، ظہر کی نماز پڑھ لیے، اب جیسے ہی ظہر کی نماز پڑھے پھر سوچتے آپ لنچ کے لیے تھوڑا ٹائم ہے نا، صبح میں اتنا پڑھی تھی، اب تھوڑا اور پڑھ لیں گے قرآن پڑھ لیتے آپ. پھر ظہرانہ کرے، ٹھیک 2:30 سے 3 بجے کے درمیان میں آپ کو نیند آ جاتی، تھکان محسوس ہوتی. سمجھ رہے آپ سو بھی گئے، وہ بھی آپ کی عبادت ہے. معلوم ہے آپ کو خیل اللہ کرنا عبادت ہے. جی جی آپ سو رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے اس میں عبادت میں نیکیاں لکھ دیتے. سبحان اللہ. پھر جیسے ہی 4 بجتے ہیں، اذان ہوتی ہے، چاہے کوئی آپ کو اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ، خود بخود آپ کی آنکھ کھل جاتی. جی آپ فوراً ٹائم دیکھتے اور فوراً جلد بازی کے ساتھ آپ عصر کے لیے مصلی پہ آ جاتے. جیسے ہی عصر پڑے آپ کا دن ختم ہونے لگتا ہے، پھر آپ عصر کے جو بھی کام ہے وہ بھی کر لیتے ہیں، سکون سے آپ کا دن گزرتا ہے. مغرب تک آپ فرصت میں آ جاتے ہیں. مغرب کے وقت بھی خود بخود زبان پہ ذکر آنے لگتا. دعا کے لیے اگر ٹائم بھی نہ ملے تو خود بخود آپ کی زبان سے ذکر آتے رہتا، کچھ بھی آپ پڑھتے رہتے. استغفر اللہ بھی پڑھ لیتے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ لیتے. جس کو ذکر و اذکار پوری دعائیں یاد نہیں ہیں وہ صرف ربنا آتنا فی الدنیا بھی پڑھ لیتے رہتے، اکثر لوگوں کو جہاں تک میں جانتی ہوں. ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ ہاں ہوتا باجی، بالکل پھر صحیح. اذان سے پہلے ہوتا آپ کو ایک ہے۔ ٹینشن رہتی ہے، مغرب کا وقت ہو رہا، کچھ بھی باتیں بھی رہے تو مغرب کا وقت تھوڑا بعد میں کریں گے. کھانے پکانے کی کوئی بھی چیزیں بھی رہی، سامان وغیرہ کا بھی کچھ بھی رہا، کچھ بھی ہو، آپ دنیا کی چیزوں کو ترک کر دیتے، چھوڑ دیتے، بولتے کہ مغرب پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر کا کام ہے اس کے بعد یہ کر لیں گے. جیسے ہی مغرب ہوتی پھر آپ کے دل میں خیال آتا کہ تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں گے. قرآن پڑھتے، پھر کھانا وغیرہ کا کام ہوتا، پھر عشاء پڑھ لیتے. عشاء ہونے کے بعد آپ ایسا مطمئن محسوس کرتے جیسے کہ آج آپ کامیاب ہو گئے. اب اس پورے دن میں کوئی برائی ہوئی آپ سے؟ نہیں کوئی بے حیائی کا کام ہوا؟ نہیں. سبحان اللہ. تو نماز ان 2 چیزوں سے روکی کہ نہیں روکی؟ جی بالکل. روک دی. اب تھوڑا اپوزٹ، جب ہم نماز نہیں پڑھتے اس کا بھی دیکھ لیجیے. فجر میں نئے اٹھے، سستی اپنے آپ میں رہ جاتی، سر سے لے کے پیر تک آپ سستی میں ڈوب جاتے، نہ کسی کام میں من کرتا، نہ گھر کی صفائی میں من کرتا. بڑی مشکل سے کام کاج کر بھی رہے ہو تو بچوں پہ بھی چڑچڑ کرنے لگتے، بڑوں پہ بھی غصہ آنے لگتا، اپنے آپ پہ بھی غصہ آنے لگتا.
آئینے میں دیکھ رہی، خود کو بھی دیکھ رہی تو شکوے آنے لگتے، میں ایسی ہوں، نو ویسے ہے، میرے کو ایسا ہونا تھا، میرے کو ویسا ہے۔ ہر چیز کو دیکھ کے آپ اللہ کی ناشکری کرنے لگتے، ان کا دیکھ کے آپ حسد کرنے لگتے، یہ تمام برائیاں آپ کے اندر آ جاتی۔ ظہر کی بھی اذان ہوتی رہتی، پھر آپ کے دماغ میں خیالات آتے، فجر ہوئی نے نا، ظہر بھی جان دے، بہت نیند آ رہی، بہت تھک گئے، صبح سے کاما ہوئے، کل فجر پڑھ کے فجر سے پورے نمازاں پڑھیں گے، ظہر بھی چلے جاتی، ایسے ہی پورے نمازاں چھوٹ جاتے، ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ شیطان تو بھٹکاتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک جملے میں دیکھیے پورے دن کا آپ کا کام آ گیا، اور کس طرح سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نماز آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کا دن بہتر بنے گا، آپ سے کوئی برائی نہیں ہوگی، کوئی بے حیائی نہیں ہوگی۔ جب کوئی برائی بے حیائی نہیں ہے، اس رات آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا نماز کا خیال کیجیے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ وصیت کے معنی کہنا۔ تاکید کرتے گئے فصل۔ تاکید بھی کہہ سکتے، یا مثال کے طور پہ ایک باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا، وراثت کے حصے میں بھی ہو سکتی، نصیحت کے حصے میں بھی ہو سکتی، لیکن یہاں ہمارے نبی اپنے امتیوں کو کیا وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ تم نماز پڑھ۔ نماز کا خیال رکھو۔ قائم۔ آج کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی جب آپ سے نماز کا سوال ہوگا، آپ کے پاس نماز ہی نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈال دے گا۔ نماز رہے گی تب آپ کے دوسرے اعمال دیکھے جائیں گے۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ سب سے اچھا سلوک کر رہے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، پورے دین کے عمل پہ عمل کر رہے ہیں، قبول ہوتے وہ؟ نہیں۔ نہیں ہوتے۔ نماز پہلے ہے، نماز نہیں تو سب بیکار ہے۔ لہٰذا نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز سے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز کی پابندی جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سبب ہے۔ رفاقت کے معنی ساتھ رہنا۔ نماز کی پابندی کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اور ان کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ وعدہ کرے کس کا؟ نماز پڑھنے والا۔ مدد کرنے کا۔ کس کے مدد لیے؟ کرنا بندوں نماز کے پڑھنے والوں کے لیے۔ اللہ کی مدد کیسی ہوگی؟ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ مل جاتا کیا؟ نہیں۔ نہیں، اللہ کی مدد کا مطلب ہے آپ کے لیے جو بہترین رہتا وہ ہوتا، جو انسان سمجھ نہیں سکتا، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ کس انسان کو کیا کب دینا ہے اور کب اس کے لیے وہ چیز بہتر ہے، تو اس طرح وہ اس کی مدد کر رہا نہیں کر رہا؟ کر رہا۔ بے شک کرتا ہے۔ اور نماز میں سستی کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے اور عذاب کی وعید سنائی ہے۔ فویل للمصلین بولے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، تو لہٰذا نمازوں کو مت چھوڑیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی پابندی کی اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور ہوگی، دلیل اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے اس کی پابندی نہیں کی اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی، اور نہ ہی کوئی نجات کا ذریعہ ہوگا، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہم احفظنا من ذالک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو 5 وقت کی نمازیں اول وقت میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نور، دلیل، نجات، یہ 3 چیزیں۔ نور یعنی کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کے لیے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو کے اعضاء ہوتے ہیں، تو وہ اعضاء آپ کے کل قیامت کے دن چمکنے لگیں گے، تو یہ نماز کا نور ہوا۔ اور نور کا مطلب ہے آپ نماز پڑھ رہے ہو تو یہی نماز آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ نجات کا مطلب جنت ملنا، سمجھ گئے؟ اور جو نماز نہیں پڑھتا، قارون، کون تھا قارون؟ فرعون کے زمانے کا خارج۔ اللہ کا نافرمان جو زمین میں دھستا جا رہا ہے، کب تک؟ قیامت تک۔ قیامت تک۔
کیوں اس کو یہ سزا ملی؟ جو ہرس کرتا تھا نا اپنے اس میں. ہرس نہیں، تکبر کرتا تھا، اپنے مال کی چاہت میں غرق ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے اسے ایسی سزا دی کہ سارے لوگ مال کی محبت سے ڈرنے لگے. فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا اسے، اور قیامت تک اسے بھی عبرت بنا دیا. حامان، یہ اسی کا وزیر تھا، یہ فرعون کا. ابی بن خلف، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش کے ساتھیوں میں سے ایک تھا جو آپ کو تکلیف دیا کرتا تھا. تو لہٰذا یہ چاروں اللہ کے نافرمان ہیں، اور ان چاروں کے ساتھ نمازی جو بے نمازی ہوتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کو رکھ دیا جائے گا، یعنی کہ ان کے برابر ہو گئی. اللہم اعفنا من ذلک. تو لہٰذا میری بہنوں، نماز بہت اہم چیز ہے. نماز کی پابندی کریں، اپنے گھر میں بھی نماز کی پابندی کرائیں. ایک فجر میں اگر آپ اٹھ گئے تو خود بخود 4 نمازیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی پابندی نہیں کریں تو خود بخود یہ 4 نمازیں بھی آپ کی چلے جائیں گی. تو لہٰذا کوشش کریے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، فجر مت چھوڑیے. فجر مت چھوڑیے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کبھی بھی اٹھ کے فجر پڑھ لیا. فجر کے وقت میں فجر پڑھیے، فجر میں اٹھ کے اول وقت میں پڑھیے. مشکل الفاظ کے معنی: وصیت، اہم کام کو کرنے کی تاکید کرنا. رفاقت، صحبت، ساتھ رہنا. تعریف کرنا، اچھائی بیان کرنا. مذمت کرنا، برائی بیان کرنا، تعریف کی ضد. تعریف اور مذمت اپوزٹ ورڈز ہیں. چلیے پہلا سوال دیکھیے، دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں اور وہ کیا ہیں؟ 5 نمازیں: 5 نمازیں فرض ہیں: فجر، ظہر، فجر عصر، کی، مغرب، ظہر، عشاء. عصر، مغرب، عشاء. ٹھیک. نماز کی پابندی کب سے ضروری ہے؟ بچپن سے. بچپن سے. 4 قیامت سال کے دن سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ نماز. کے نماز بارے کے میں. بارے میں. نماز کے بارے میں. نماز کی کوئی 3 فضیلتیں بیان کریں. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز دین کا ستون ہے. ہم اور نماز بے حیائی سے نماز ہمیں بے بے حیائی حیائی سے. سے ہاں، بچاتی ہے. بالکل صحیح. نماز کی پابندی کرنے والوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قیامت کے دن نور ہوگا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا پہلا آدھا ٹکڑا اس 5ویں سوال میں لکھیے، اور 6ویں سوال میں باقی آدھا. نماز میں سستی کرنے والوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مذمت کی اور عذاب کی. اچھا تیار کرنا. خالی جگہ پر کریں. کلمہ ڈیش کے بعد. کون سے کلمے کے بعد؟ کلمہ شہادت کے بعد. کلمہ شہادت کے بعد سب سے افضل عبادت ڈیش ہے. نماز نماز ہے. ہے. نماز ہے. نماز دین کا نماز ڈیش دین ہے. کا ستون ہے. ستون ہے. نماز ڈیش کی پہچان ہے. نماز نماز مومن. مومن کی پہچان ہے. مومن کی پہچان ہے. ایمان ہے شاید. نماز مسلمان کی پہچان ہے جو ہر حال میں ڈیش ہے. فرض ہے. فرض ہے. فرض. مناسب جوڑ لگائیں. دن کی فرض نمازیں کون کون سی ہیں؟ فجر، ظہر، عصر. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. نمازیں مغرب دن عشاء. کی فرض نماز نماز: جنت. فجر، ظہر. ہاں. رات کی مغرب، فرض عشاء. نمازیں دن کی. نماز جنت کیا تھا؟ کنجی. نماز جنت کی کنجی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفقت کا سبب ہے. نہیں، نماز آخری وصیت ہے. آخری وصیت ہے. کی وصیت ہے. نماز کی پابندی نبی کی رفاقت کا سبب ہے. چلیے الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا اور وقت بھی ہو چکا ہے. کسی کو کوئی سوال ہے باجی تو؟ کل کی ریکارڈنگ جی، ہمارے پاس کل موسم بہت خراب ہو گیا تھا، لائٹ بھی چلے گئی تھی، اللہ. اوپر سے میرے موبائل میں چارجنگ بھی نہیں لگا سکی تھی. باجی کل میں ایمرجنسی ہے، سفر میں جانا پڑا، اس وجہ سے ایبسینٹ تھی کل کی جی وہی کلاس انشاء اللہ میں سینڈ کرتی ہوں. کل ذہن سے نکل گیا اسی چکر میں. میں.
ابھی آج یہ کلاس کے لنک کے ساتھ سینڈ کرتی ہوں. جی بس سب سبق سب کو سمجھ میں آیا؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ بالکل بالکل. سوال ہے؟ ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.